تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبیلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبیلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبیلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہوگا وہیں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل حق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگوں کو تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راستے روح ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برزہ اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے اس کو اس کا علم ہے، وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پر جو قبلے کی بات آئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر کر دیا، پوری طرح سے واضح کر دی گئی اس بات کو کہ اب جس کا جو قبلہ فکس کر دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کبھی بھی پچھلے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اب جو کہنے والے جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبۃ اللہ کو پسند کر لیا ہے اور وہ قبلہ فکس کر دیا گیا۔ اب آج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے والے ہیں وہ سب کے سب خانہ کعبہ کی ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، چاہے وہ جس جگہ بھی رہتے ہوں۔ مطلب نہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مکہ میں رہ رہے ہیں، مدینے میں رہ رہے ہیں، یروشلم میں رہ رہے ہیں، وہ جہاں بھی رہیں گے، اگر وہ راستے میں سفر بھی کر رہے ہوں گے تو اگر انہیں نمازیں ادا کرنی ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب رخ تمہارا کعبے کی طرف ہوگا۔ اور پھر اللہ نے یہاں پر ایمان والوں کو تسلی دے دی کہ تمہارے ایمانوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔
تمام جو صحابہ اکرام ہے اس بات پر ان کا کنسنسس ہے، اتفاق ہے کہ یہاں پر جو ایمان کہا گیا ہے وہ نمازوں کو کہا گیا ہے. یعنی کہ جو صحابہ اکرام جو تھے پریشان ہو گئے تھے کہ اب ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، کہ اتنے مہینوں تک ہم نے دوسری جگہ رک کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو اب کیا ہوگا، ہماری نمازیں تو ضائع نہیں ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری نمازوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اور ایمان سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. یعنی اب دیکھیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر وہ یہ دیکھ لے کہ کیا وہ واقعی ایمان والا ہے، کہ وہ ایک نماز، دو نماز، تین نماز، جو بھی جتنی بھی نمازیں اسکپ کر دیتا ہے وہ دعوے دار ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان لے آ گئے ہیں. اب جیسے صحابہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کچھ بدوؤں نے اسلام کو قبول کیا تھا تو وہ کیا مطلب لوگوں میں شو آف کرتے پھر رہے تھے کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی اور کیا کہا کہ کیا کہتے ہو کہ تم ایمان والے ہو گئے، کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. اب تک ہم تمہارے دلوں میں اس ایمان تو تمہارے دلوں کو ابھی تک چھو کر بھی نہیں گزرا ہے. یعنی ایمان اور شے ہے، اسلام اور چیز ہے. اسلام کیا ہے، زبان سے ہے نا، زبان سے اقرار باللسان ہے، زبان سے کلمہ کہہ دینا. اب جب وہ کلمہ کہتے ہی پھر بندہ پابند ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عطا کردہ احکامات کا کیا ہو جائے، پابند ہو جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. اب اگر وہ بندہ سرنڈر کر دیتا ہے تو پھر وہ اصل میں ایمان والا ہوتا ہے. معاملہ کیا ہے، وہی آقا اور عبد والا جو غلامی کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو غلام ہوتا تھا آقا اگر کہے کہ کھڑا رہے تو وہ کھڑا ہی رہے، اور وہ بیٹھنے کو کہہ دے تو بیٹھے، اور وہ کھانے کو کہے تو کھائے، اگر وہ بھوکا رہنے کو کہے تو وہ بھوکا رہے. یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اسی کو غلام کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آقا کی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارے. اور عبد کا اصل مطلب ہی سلیو ہوتا ہے. سرونٹ تو ہم لوگ غلط کرتے نا ترجمہ کے. سرونٹ یعنی کیا ہوتا ہے کہ وہ تو ایک مقررہ وقت کے لیے، جب ہم کسی کو اپنے میڈ بناتے یا سرونٹ بناتے تو وہ تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے نا. کیا اگر صبح سے شام تک کے لیے اگر آپ نے کسی کو امپلائی کو جاب پہ رکھا ہوا ہے تو وہ اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہے نا، پھر وہ آپ کا امپلائی نہیں ہے، وہ آپ کا سرونٹ نہیں ہے، وہ اپنے گھر گیا تو وہ اپنے حساب سے زندگی گزارے گی. لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ ہر وقت ہمارا وقت کیا ہوتا ہے، اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تمہارے لیے جس قبلے کو پسند کر لیا، تم جہاں کہیں ہوگے اسی قبلے کے رخ کر کے نماز پڑھو گے اور اسی کو اپنا قبلہ مانو گے. اور ان یہودیوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور کعبے کو بہت اچھی طرح پہچان لیا تھا، جیسے کہ کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ویسے یہ پہچانتے تھے. لیکن انہوں نے اس کو انکار کر دیا اس سے، کیونکہ ان کی آپس کی ضد تھی. یہ جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سمجھتے تھے اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی نسلوں میں سے نہیں تھے. جی آگے کیری آن کریں. جی جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درحال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تمہارا خدا ایک ہی ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. جی اس بسم اللہ حقیقت الرحمن الرحیم.
جی جی دیکھیے یہاں پہ اس سے پچھلا وہ جو تھا پیرا ہم نے چھوڑ دیا، وہ بھی ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں. دیکھیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر دو چیزیں بتا دی، ایک مومن کو دو ٹولز آف لائف دے دیے کہ اگر بندہ کسی بھی قسم کی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تنگی میں ہے، آزمائش ہے. اب یہ چیز پہلی مرتبہ نہیں آ رہی، اس سے پہلے آ چکی تھی بنی اسرائیل کے لیے. اب دیکھیے امت کا وہ ہو گئی نا، امامت تبدیل ہو گئی. اب یہاں پر کہا جا رہا یا ایھا الذین آمنو، وہاں پر کہا گیا تھا کہ اے لوگو، ٹھیک ہے وہ جنرل بات کی گئی تھی. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے ایمان والو اپنے لیے صبر اور نماز کو ہتھیار بنا لو. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے جب انسان صبر اور نماز کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے، جب وہ آزمائش کی بھٹی سے گزرتا ہے نا، پھر آگے اس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ تم اگر اس چیز میں استقامت اور فارمنس اختیار کر لو گے، یعنی کہ جب تم پر کوئی مصیبت، کوئی کسی قسم کی آزمائش آئے گی تو کیا ہوگا کہ تم نے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ بغیر صبر کے تم کسی بھی آزمائش کو پار نہیں کر سکتے. انسان ہم کیا کرتے ہیں نا، بہت ہائے واویلا سب مچا دیتے ہیں اور پھر ہم اینڈ میں کہتے ہیں کہ ہم صبر کر لیتے ہیں. لیکن صبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ بندہ جب صبر کرے، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور وہ فوراً کہے کہ میں نے صبر کر لیا. یعنی صبر اصل کہا جاتا ہے کہ زبان کو کسی بھی قسم کے مطلب جو الزامات ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تو نے مجھے ہی آزمائش میں ڈالا ہے اور کسی کو نہیں، میں ہی ملی کیا، سارا کچھ ہم کیا کرتے ہیں بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیز صبر نہیں ہوتی. سب کچھ کر لیتے ہیں، سب رو لیتے ہیں، پیٹ لیتے ہیں اور سب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں صبر کر رہے. تو صبر کب ہوتا ہے؟ فرسٹ اسٹروک آف کلامٹی. جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت پڑے، وہ فوراً سے پھر اس پر اپنی زبان کو روک لے اور اپنے دل کو تھام لے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لے، اپنے جذبات اور احساسات کو کنٹرول کر لے. اس کو صبر کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد چاہو، کیونکہ دیکھیں یہ دنیا کی زندگی نا بالکل آزمائشوں کے لیے بنائی گئی ہے. کیوں کہا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور نہ تم کہو اس کی کنٹینیوشن میں صبر کی جو سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کا کوئی اپنا اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے نا، جب کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، تب انسان کو سب سے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے. اور دوسری دنیا کی چیزوں میں اتنا صبر نہیں کرنا پڑتا جتنا اس میں کرنا پڑتا ہے. اب اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا مَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں، اب اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو. اب اللہ کی راہ میں مرنے والے ضروری نہیں کہ جنگ کے میدان میں مرے. اللہ کے علم کو بانٹنے والے جو ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں یا کوئی کسی کو کچھ سکھانے کے لیے نکلا ہے، وہ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے انسان نکلے اور اس میں اس کی جان چلی جائے تو وہ اس کی شہادت ہوتی ہے. اب شہید ہونے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے بلند درجے رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں عام انسان جب کوئی مرتا ہے، کوئی جس کو شہادت نصیب نہ ہوئی ہو، اسے عالم برزخ میں رہنا پڑتا ہے. عالم برزخ کیا ہے؟ ایک جو ہے نا ٹیمپرری ابورڈ ہے، یعنی کہ یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد ایک مسافر خانہ سمجھ لیں. اب وہ ہم جانتے نہیں ہیں، غیب کی بات ہے، تو بس ایک سمجھ لیں کہ وہاں پر ٹیمپرری طور پر ٹھہرنا ہے جب تک کہ جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. وہاں پر ساری روحوں کو اکٹھا رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر عالم برزخ میں رہتے ہیں. لیکن جو شہید ہوتے ہیں وہ عالم برزخ میں کی زندگی نہیں گزارتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کے ریوارڈز، ان کے اسٹیشن اور ان کا جو لیول ہے اتنا بڑھا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش مطلب جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ہرے رنگ کے سبز رنگ کے پرندے جو ہوتے ہیں پوری جنت میں گھومتے رہتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں. اور جنت میں وہ پورا دن اڑتے ہیں، وہاں کے ہر جگہ پر ڈالی وغیرہ پر بیٹھتے ہیں، چہچہاتے پھرتے ہیں. اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش، اللہ کے تھرون کے نیچے قندیلیں ہوتی ہیں، ہے نا، وہ قندیلوں کے اندر جا کر رات گزارتے ہیں اور وہاں پر جا کر سو جاتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو برزخی زندگی سے بھی محفوظ رکھا اور ان کو اس میں جنت میں داخل کر دیا پرندوں کی شکل میں۔ اب دیکھیں ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جو حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی شہادت کی تمنا نہ کی وہ منافق ہے۔ یعنی کہ ہر ایمان والے کو یہ تمنا ہونی چاہیے، یہ طلب ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری موت جو ہے شہادت پر نصیب کرے، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شہداء میں شامل فرمائے، کیونکہ وہی 4 لوگوں میں ایک کیٹیگری کون سی تھی؟ شہداء تھی نا، شہداء کی جو انعام یافتہ لوگ ہیں، صدیقین، صالحین، شہداء اور انبیاء۔ تو شہداء بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے عرش کے طرف مطلب اللہ کی قربت میں رہا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب جنت کا کہا کہ وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے وعدے کرتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ پھر اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اگر تمہیں جنت چاہیے تو بے شک ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اب دیکھیں نبلونکم، ونکم نون کے اوپر شد ہے، تو جو لوگ تجوید جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے تو ہم نے تھری جب گناہ کرتے ہیں تو وہ 3 لیٹر کاؤنٹ ہو جاتا ہے نا، نون نون اور پھر گناہ کا نون، ٹھیک ہے۔ تو وہ 3 وقت تک ہم نے روکنا ہوتا ہے اپنے، یعنی کہ یہاں پر ایمفیسس کا سب سے ٹاپ لیول ہوتا ہے نون مشدد، نون کے اوپر جب تشدید آ جاتی ہے یعنی تاکید کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اب یہاں اس کا ترجمہ اگر کیا جائے کہ ضرور بضرور، بے شک، یقیناً، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو کافی تھا نا، اللہ کے کہنے میں کوئی، اللہ جو بات کہتے ہیں وہ تو صدق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے تاکید پیدا کرنے کی، لیکن اللہ نے یہاں پہ فرما دیا جو بھی ایمان والا ہے تو اس کو ضرور کسی نہ کسی چیز سے، اس کے مال سے، اس کو بھوک سے، اس کے اموال کے نقصان سے، اس کے پھلوں کے نقصان سے، یعنی پھلوں یعنی اینڈ پروڈکٹس، اینڈ ریزلٹ جو ہوتے ہیں اس کے نقصان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ اور پھر بشارت انہی لوگوں کے لیے ہے جو مطلب ان میں کامیاب ہو جائیں صبر کے ذریعے سے۔ تو اللہ سبحانہ، بشارت کا مطلب ہوتا ہے جنت، اور صبر کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو بندہ صبر کر جائے، تمام مشکلوں کو سہ جائے، اپنی زبانوں پر تالے لگا لے جب اس پر کوئی آزمائش آئے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً اسے جنت میں شامل کریں گے اس کی آزمائشوں کے بعد۔ کیونکہ جب وہ جو کپڑا ہوتا ہے نا جس کو رسبغت اللہ یعنی کہ اللہ کا رنگ چڑھانا ہوتا ہے، تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جتنا پکا رنگ چڑھانا ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ آنچ پر تپایا جاتا ہے، اس کو اتنی زیادہ سخت آنچ اور آگ میں تپایا جاتا ہے۔ تو بس جس کو جتنا زیادہ خالص ہونا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو خلوص بخشنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے ایمان کی حلاوت چکھانا چاہتے ہیں، تو اس سے آزمائشیں بڑھا دیتے ہیں۔ کیونکہ ساری آزمائشوں کو پیرامیٹر کون ہوتے ہیں؟ ہمارے انبیاء علیہ السلام، یعنی اس امت میں، ہر امت میں جس کو جو بھی آزمائشیں دی جاتی ہیں ان سے سب سے زیادہ آزمائش دی جاتی ہے اس امت کے نبیوں کو، تاکہ کل کو کھڑے ہو کر کوئی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ بھائی ہم، وہ تو نبی تھے، وہ تو لیڈر تھے، ان پر تو کوئی مصیبت نہیں آئی اور ہم یہاں پر ٹستے پھر رہے ہیں، جو کہ آج کل نارمل دور میں ہوتا ہے نا، جو پولیٹیکل اگر اس میں دیکھا جائے ویو میں، تو کیا کرتے ہیں پولیٹیشین لوگ؟ وہ تو آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، باقی جو رعایا ہوتی ہے، جو عام پبلک ہوتی ہے وہ پس رہی ہوتی ہے، ان کے اوپر وہ سارا کچھ تشدد بھی ہو رہا ہے، وہ حملے بھی سہ رہے ہیں، وہ پریشانیاں بھی سہ رہے ہیں، ان کو بھوک کا عالم بھی ہے، ان کو امپلائمنٹ، روزگار بھی نہیں ہو رہی ہے، بے روزگار بھی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے دور میں نہیں ہوتا تھا۔ جو امت سفر کرتی تھی اس سے زیادہ ان کے نبی سفر کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ نبیوں نے برداشت کیا ہے، اس سے زیادہ نبیوں نے صبر کیا ہے۔ جب صحابہ اکرام آتے تھے دکھاتے، یا رسول اللہ ہم بھوک سے بے حال ہیں، ہمارے مطلب بدن پر، ہمارے پیٹوں پر پتھر بنے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا کرتے تھے کہ تم نے 1 پتھر باندھا ہوا ہے، تمہارے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے، یعنی کہ یہ لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اللہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ
اللہ نے اب یہاں پہ پھر حج اور عمرہ کا تذکرہ آ گیا. یہاں پہ حج اور عمرہ اور سعی یعنی صفا اور مروہ کا تذکرہ کر کے اللہ نے ایک عورت کی قربانی کو کیا کر دیا، رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک وہ بنا دیا، مثال قائم کر دی کہ دیکھیں عورتیں بھی ان چیزوں میں پیچھے نہیں ہیں، اس میں پیش پیش ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت جو کہ حاجرہ علیہ السلام ہے، جب آپ صلی اللہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے نا وادی بے زی زرع میں، نہ کوئی شخص ہے، نہ کوئی چیل ہے، نہ پر مارنے والا کوئی پرندہ ہے، اس صحرا میں تپتے ہوئے صحرا میں جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کی صبر کی انتہا دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی صبر کا جب بات کی ہے کہ تو اس کا ایک ایگزامپل بھی بتا دیا کہ یہ صرف آدمیوں پر نہیں بلکہ عورتوں نے بھی وہ صبر کر کے دکھایا ہے، عورتوں نے بھی وہ ایگزامپل سیٹ کر کے دکھائے ہیں کہ بی بی حاجرہ جو ہیں وہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ کیسے کر سکتے ہمارے ساتھ، یہ ہمارے کیا محبت کم ہو گئی، سارے جو دنیا کے ہمارے پاس نا لسٹ ہوتی ہے نا کہنے کی بلیم کرنے کی اپنے ہسبینڈس کو. یہاں پر دیکھیں بی بی حاجرہ کیا کہتی ہیں کہ کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ بالکل یہ اللہ کا حکم ہے تو کہتی ہے تو پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. یعنی کہ ان کا صبر دیکھیں، ان کی استقامت دیکھیں اور پھر وہ وہیں رہ جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی صدا کو ایسا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک اگر وہ مرد بھی ہے تو ان کی سنت کو فالو کر رہا ہے، وہ صحیح کرے گا صفا مروہ کے درمیان، ہے نا، طواف کرنا، صحیح کرنا، یہ سب کس کی سنت ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے نہیں ہے، سنتوں میں سے. میکزیمم جتنا بھی حج ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنتوں کو یہاں پر ان کی آزمائشوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو ہم نے اپنے نبیوں سے بھی کیسی کیسی آزمائشیں لی تھی. اور پچھلے جس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب بھی ہم نے ابراہیم سے کہا اسلم، ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی اس کے سوچے سمجھے وہ کہتے ہیں اسلم تم، میں فرما بردار ہو گیا. وہ کچھ سوچتے نہیں، کچھ سمجھتے نہیں، وہ بس کیا کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، چاہے وہ اس میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے نا. اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے گئے، اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، وہاں فرشتے مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان سب کو انکار کر دیا کہ مجھے میرے رب کافی ہے. تو یہ یہاں پہ مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی صبر کی اور آزمائش کی. تو دیکھیے قرآن کی ہر آیت ایک دوسرے سے کانٹیکس میں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. ہمیں لگتا ہے نا کہ ہر آیت میں کوئی نہ کوئی الگ مضمون آ رہا ہے، یہاں پہ حج کی بات شروع ہو گئی ہے، یہاں پر اچانک سے صبر کی، وہاں پہ شہادت کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر آزمائش کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھ رہے ہیں آپ ہر چیز میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ لنکڈ ہے. قرآن کا قرآن کی ہر آیت دوسری آیت کو کیا کرتی ہے؟ سپورٹ کرتی ہے اور مضبوط کرتی ہے. کوئی بھی آیت ایک دوسرے سے کانٹریری نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک سورہ جو ناس ہے وہ بھی سورۃ الفاتحہ سے جا کر کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، آپ دیکھیں یہاں پر علم چھپانے کی بات آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے عطا کردہ علم کو چھپاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑی کیا کی ہے لعنت. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. رحمت سے دوری کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ جنت. کیونکہ کوئی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر یہ اگر سمجھے کہ ہم نے بہت نیک عمل کیے ہیں اور ہم جنت میں جا رہے ہیں تو قطعی نہیں. اللہ کی رحمت جب تک اس میں شامل نہ ہو جائے تب تک کوئی بندہ جنت حاصل کر ہی نہیں سکتا. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جو اللہ کے علم کو چھپاتے ہیں، تو دیکھیں اس میں بخیلی جو ہوتی ہے نا، کنجوسی جو ہوتی ہے، اس کی ایک مثال یہ بھی ہوتی ہے، ایک مال سے بخیل ہوتا ہے، ایک علم کو چھپانے والا ہوتا ہے وہ بھی بخیل ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے علم کو ظاہر کر دو، چاہے تم تھوڑی سی بات سیکھو تو اسے دوسروں تک پہنچا دو. جی آگے پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، دن رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں
لیے हुए दरियाओं और समुद्रों में चलती फिरती हैं। बारिश के इस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर इसके ज़रिए से ज़मीन को ज़िंदगी बख़शता है और अपने इसी इंतज़ाम की बदौलत ज़मीन में हर किस्म की जानदार मख़लूक़ को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में और इन बादलों में जो आसमानों और ज़मीन के दरमियान ताबा फ़रमान बना कर रखे गए हैं, बेशुमार निशानियाँ हैं। जी मगर हद खुदाबंदी पर दिलालत करने वाले इन खुले-खुले आसार के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं और इनके लिए ऐसे गर्विदा हैं जैसी अल्लाह के साथ गर्विदगी होनी चाहिए। जी जी, हालांकि एक ईमान मिनट। रखने एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आयत है, आयत नंबर 164, इसको कहा जाता है आयतुल आयात। आयत मतलब निशानी, साइंस, और आयत मतलब उसकी वर्ड्स, साइन, वर्ड्स ऑफ साइंस। अब कुरान में, पूरे कुरान में सिर्फ वाहिद एक ये जगह है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत मुख्तलिफ जो दुनियावी है ना, जो आफाकी निशानियां हैं, उसको एक जगह समेट दिया है। यहाँ पर तकरीबन 6 या 7 निशानियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक साथ बयान कर दी और कहा है, देखिए यहाँ पर कितनी सारी निशानियां, क्या फरमाया, इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि आसमान और जमीन की तखलीक में, वख्तिलाफिल लैली वन नहारी, और दिन और रात के इख्तिलाफ में, आने जाने में, और जो कश्तियां चलती हैं समंदरों में जो लोगों को नफा पहुंचाती है, उसमें भी बड़ी बड़ी निशानियां हैं। और हर जानदार जो इससे फैजियाब होता है, जो हर जानदार जमीन पर चल रहा है, उसके अंदर भी बड़ी बड़ी निशानियां हैं। और हवाओं के बदलने में, हवाओं के रुख में जो तब्दील होती हैं, उसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं। वह सहाबी मुसख्खर बैन समाई वल अर्दी, और जो बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान जो ठहरे हुए हैं, उनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक्ल वालों के लिए निशानियां रख दी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या चाहते हैं कि बंदा, देखिए जो इंसान सलीम कुदरत मतलब फहम रखता होगा, यानी कि अगर उसका दिमाग एक सही डायरेक्शन में जाने वाला होगा, वो किसी भी किस्म के बायस से अगर पाक होगा ना, अगर उसके अंदर कोई शिर्क और वो नहीं होगा, तो वो कहीं हद तक, किसी हद तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक पहुंच जाता है इन्हीं आफाकी निशानियों के जरिए। जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक इसी निशानियों के जरिए से पहुंचे थे। दुनिया में, आफाक में, अपने नेचर में गौर करने से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत हासिल होती है। अल्लाह ने इस दुनिया को हमारे लिए सजाया है। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार से और अगली से मंजर हमारे सामने पेश कर दिए कि बस अब हमने क्या करना है, बस अपना खाओ पियो रहो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुनिया मुज़य्यन की है, इतनी डेकोरेटिव, इतनी कलरफुल दुनिया क्यों बनाई है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत, उसकी वहदानियत को हम पहचाने कि देखिए ये करने वाला कोई आम, जैसे नाउज़ुबिल्लाह लोगों ने अल्लाह के साथ मद्दे मुकाबिल यानी कि उसके शरीक ठहरा दिए, तो वो शरीकों का तो काम हो नहीं सकता जो कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। ये जो है, ये कोई किसी सुपर नेचुरल फोर्स के ही हाथ में ये कुदरत है कि वो ये सब करने पर कादिर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे कुरान में बार बार ये चीज कहते हैं कि अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र करो। बार बार गौर व फिक्र करने की बात इसलिए आती है क्योंकि जितना हम अल्लाह की कुदरत में गौर करेंगे, उतना अल्लाह की पहचान, उतनी अल्लाह की मारिफत हासिल होगी। तो देखिए, जब आप किसी को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं ना, जब उसके बारे में, जब आपको किसी इंसान की कुछ क्वालिटीज पता है, बहुत बेहतरीन क्वालिटीज पता है, तो आप फिर उसकी तारीफें भी करते हैं, राइट। अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप क्या तारीफ करेंगे। तो जब तक हमें अपने रब की मारिफत ही हासिल नहीं होगी, जब तक हम अपने रब को पहचानेंगे नहीं, तो कहाँ से हम उसकी हम्दो सना कर पाएंगे, कहाँ से हम उसकी हम्दो सना, हक तो हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश भी नहीं कर सकते जब तक कि हम उसे पहचानेंगे नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि इन निशानियों में गौर करो, अगर तुम अक्ल रखते हो तो तुम्हें इससे भी बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। फिर कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कुछ लोग ऐसे दूसरे लोगों से मोहब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करना चाहिए, यानी कि जो अपने शरीक ठहराते हैं, जो जिनसे वो मोहब्बत करना। अब देखिए, मोहब्बत और जो हुब्ब होता है ना, उसमें भी फर्क होता है। मोहब्बत का मतलब होता है वन वे,
ایک سائڈ. یہ دونوں لفظ جو ہے نا یہ عربی زبان کے لفظ ہیں, محبت بھی اور حب بھی. محبت کا مطلب ہوتا ہے جو ایک طرفہ ہوتی ہے, اور حب کا مطلب ہوتا ہے جو دونوں طرفہ ہوتی ہے. بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہو لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہو, اپنے بتوں سے ایسی محبت کرتے ہو, جن کو تم نے پسند کر لیا ان سے ایسی محبت کرتے ہو کہ جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے, ان کی گرویدگی اختیار کر لی ہے جیسے کہ اللہ سے کرنا چاہیے تھا. اور تمہارا رب کیا ہے, تمہارا رب تو تم میں محبت کرتا ہے لیکن تم ہی مجھ سے محبت نہیں کرتے. اب دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو دنیاوی محبتوں میں اس قدر جکڑ لیا ہے کہ کہاں کہاں شریعت ٹکرا جاتی ہے اور ہم اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں. ہمارے سامنے ہماری اولاد آ جاتی ہے, ہمارا مال آ جاتا ہے, ہمارے اسپاؤسز آ جاتے ہیں, جن کی محبت نے ہمیں اتنا وہ کر دیا ہے, مشغول کر دیا ہے کہ ان کے لیے ہم اپنی شریعت کو بھی پیچھے رکھ دیتے ہیں. دیکھیں بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم حلال کما رہے ہیں حرام کما رہے, نہیں, وہ بس ان کو اپنے بچوں کو میڈیکل میں ڈالنا ہے تو بس اس کے لیے جو رشوت دینی پڑے دے دیں, ہمیں جو کرنا پڑے کر لیں. وہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو کسی عہدے پر پہنچانا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے ہم خلاف جا رہے ہیں. تو یہ محبت کیا ہو گئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے آگے بڑھ گئی. اور اللہ نے کتنی مرتبہ فرما دیا نا, اس سے پہلے بھی ابھی تو ہم نے ایک ہی پارہ مکمل کیا ہے اور اس میں 2 مرتبہ اللہ نے فرما دیا کہ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا جس دن اللہ اپنے سامنے تمہیں حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دے گا. تو بس ہم نے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے آخرت میں کام آئیں گے. اگر نہیں آئیں گے, مطلب وہ چیز اگر ہمارے شریعت کے خلاف جا رہی ہے تو پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہ بنائے, اللہ کو راضی کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان محبتوں سے بھی آپ کو مستفید فرما دے گا جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں. اگر آپ اللہ کی محبت کو پیچھے رکھ کر دوسروں کی محبت کو آگے رکھیں گے تو پھر اللہ کی محبت سے تو آپ دور ہو ہی گئے, انہی محبتوں سے آپ کو بہت سے نقصان پہنچیں گے. یہی لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے جن کے لیے آپ نے اللہ سے دوری اختیار کی ہے. چلیں آگے بڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کے سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں, اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنی پیرویوں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے, مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا, تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. لوگوں, زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو, چند چیزوں کو, دیکھیں اللہ کے جو حرام کردہ چیزیں اس کی لسٹ بہت وسیع نہیں ہے, مشکل سے 10-12 چیزیں ہوں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی ہیں. اب دیکھیں وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے کیا کیا تھا, ایک ہی درخت کو حرام کیا تھا, باقی سارے چیز حرام کا مطلب ہے فوربڈن, اس چیز سے روک دینا. اب وہ چیز جو جس سے روک دیا گیا تھا تو آدم علیہ السلام اور اما ہوا کو شیطان نے پھسلا دیا اور وہ دونوں اس کا پھل کھا بیٹھے. اب پھل کھانے کے بعد کیا ہوا, کیا سزا دی اللہ نے, ان کے اورا ان سے ظاہر ہو گئے, جو چیزیں چھپانے کی تھی ان کے سطر ان سے کھل گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا حرام چیزیں ہوتی ہیں, اگر ہمارے اعضائے بدنیاں بنتی ہیں, ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں, تو اس سے پھر فحش جنم لیتا ہے. فحش کسے کہا جاتا ہے کہ نیوڈیٹی اور جو بری چیزیں نا جس سے انسان مطلب بیسیکلی فحش کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جس کے گناہ کرنے سے وہ گناہ
کے مرتکب جو ہونے والا شخص ہے وہ دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کر دے. یعنی فحش کیا ہوتا ہے، کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل اگر کسی شخص نے چوری کی تو وہ چوری تو اس کی ذات تک ہے نا. اگر کسی شخص نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا تو وہ اس کی ذات تک ہے، وہ اکیلا کر رہا ہے نا. لیکن جو فحش ہوتا ہے نا، وہ فحش ایسی چیز ہوتی ہے کہ کرنے والا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے بھی گناہ گار ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی عورت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستر بتائی ہے اس کے خلاف اگر وہ بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو 10 لوگ اس کو راستے پر دیکھتے ہیں اور 10 لوگوں کے ایمان وہ خراب کر رہی ہوتی ہے. تو فحش اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے، اسے فحش کہا جاتا ہے. اب اس کا فحش کا جو سب سے اونچا جو درجہ ہے، یعنی کہ جو ہائیسٹ لیول ہے، وہ زنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نامحرموں کے ساتھ زنا کر لینا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو حلال نہیں کیا ان کے ساتھ زنا کرنا، یہ فحش کا سب سے اس کے علاوہ